عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، مولانا الیاس صاحب ماشاءاللہ پچھلے 1 سال سے اس فکر میں ہیں، اس تگدو میں ہیں، کوشش میں ہیں کہ عربی زبان کو عام کیا جائے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ایک روایت ملتی ہے کہ احب العرب لثلاث، کہ 4 وجہوں سے عربی زبان کو پسند کرو، یا تو عربوں کو پسند کرو، یا بعض شرح نے اس کا مطلب لکھا ہے عربی زبان کو پسند کرو، اس لیے کہ لأن القرآن عربی، کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس وجہ سے عربی زبان سے محبت کرو، اس کو پسند کرو۔ دوسرا یہ کہ میں خود عربی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اس وجہ سے عربی زبان سے محبت کرو۔ اور تیسرا یہ کہ لسان اہل الجنت عربی، کہ جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی، تو اس اعتبار سے عربی زبان کو سیکھنا ایک تو فضیلت کی چیز ہے، اور دوسرا ہماری دینی ضرورت کی چیز ہے۔ جیسے نماز ہماری عربی میں ہے، قرآن ہمارا عربی میں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ساری زندگی جس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ جو ہے شروع سے پروگرام میں شرکت رہی، بلکہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان بچیوں کے اور طالبات کے اور جو ہے تمام جتنے بھی یہاں پر شریک ہیں، ان کی باتوں کو سنا اور باقاعدہ خود امتحان لیا۔ ایک اعتبار سے کافی تسلی بخش یہ ساری چیزیں پتہ چلی، اس لیے کہ یہ صرف 30 گھنٹوں کی محنت ہے، چند دنوں کی محنت اور چند گھنٹوں کی محنت ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، تو یہ گویا کہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عربی زبان بہت آسان ہے اور قرآن کی زبان آسان ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی، یاد کرنے کے لیے بھی، تو اس اعتبار سے کہ ہم اگر قرآن کو سمجھنے کی نیت سے اور اسی طرح اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنے کی نیت سے اگر ہم عربی زبان کو سیکھتے ہیں اور اسی طرح دینی معلومات کو حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ آن لائن سیشن سارے کے سارے ہیں، اور خاص طور سے میں خود اس بات کا مشاہد ہوں، دیکھنے والا ہوں کہ مولانا الیاس صاحب ہمارے مشفق بھی ہیں، ہمارے بڑے اور دوست بھی ہیں، کہ یہ رات میں جب سارے لوگ تھک جاتے ہیں تب، اور اسی طرح فجر کے بعد فوراً جب بہت سارے لوگ جس وقت کی نیند جو ہے سب سے میٹھی نیند ہوتی ہے، اس وقت میں اپنے کلاسز چلاتے ہیں، اور اس سے بڑی جو ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑنے والے اتنے سارے طلباء اور طالبات جڑتے ہیں محض عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کو اور اس کی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شر کے اندر سے خیر کا پہلو ہوتا ہے، تو لاک ڈاؤن کا ایک شر میں جو ایک پہلو نکلا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آن لائن کلاسز کا عام ہو جانا ہے، تاکہ ہر آدمی مرد اور عورت اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے اپنے ٹھکانوں پر رہتے ہوئے تمام دینی چیزوں کو، دینی مسائل کو سیکھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بڑے قابل مبارکباد ہیں مولانا الیاس صاحب بھی، مولانا وسیم صاحب بھی، کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آیا۔ اور اسی طرح جتنے بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس اور طالبات اور طلبہ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، اور ان سے میں جو ہے ترغیب کے طور پر یہ بات کہوں گا کہ آپ نے پہلا کورس مکمل کیا ہے، اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اگلے کورسز کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں کہ ہم اگلے کورسز بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اس سے آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے گا اور بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ سیکھنے ملے گا۔ اور اخیر میں بس میں ایک ڈسکلیمر کے طور پر ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم یہ آن لائن یہ کلاسز کا استعمال کرتے ہیں، یا اس وقت ہم سوشل میڈیا کا اور موبائل کا استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہیں، لیکن اس کو جو ہے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے کچن میں، اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نائف اور چاقو کا استعمال کرتے ہیں، گیس کا استعمال کرتے ہیں،
آگ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے استعمال کے طریقوں کو ہم سیکھتے ہیں اور اس کا جائز اور صحیح اور نفع دینے والا استعمال ہم کرتے ہیں، اور اس کے نقصان دینے والی جو چیزیں ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ایسے ہی سوشل میڈیا اور موبائل کا ہم جو استعمال کریں، انٹرنیٹ کا استعمال کریں، وہ دین کو سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں۔ خدا نخواستہ ہم اس کا غلط اور بیجا استعمال ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ یہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر ہم نے اس کو درست طریقے سے استعمال کیا تو یہ ہمارا جو ہے دین کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور دین کو عام کرنے کا اور اشاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے شرور اور فتن سے، اس زمانے کے ہر طرح کے شرور اور فتن سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ہے ایمان اور اعمال کے ساتھ خیر اور عافیت اور صحت اور طاقت والی زندگیاں ہم کو اور ہم سب، ہمارے گھر والوں کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مولانا الیاس صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور چند کلمات کہنے کی ہمت افزائی کی اور چند کلمات کہنے کی دعوت دی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔